اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان میں ایک رسول کو بھیج دیا۔ وہ رسول کا کیا کام ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ صرف پڑھ کر سنانا نہیں، جیسے بچہ مکتب مدرسے میں آ کر الف سے یا تک پڑھ لیتا ہے، الف لام سے ام پارہ تک پڑھ لیتا ہے، یہ نہیں، بلکہ قرآن کو پورے سمجھانا، قرآن کو ان کی زبان پر لانا، قرآن کا معنی مطلب سمجھانا، یہ نبی کا کام ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، جو بھی آیت سمجھ میں نہیں آتی صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس چلے جاتے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت میں جو آپ پر قرآن کی آیت اتری ہے اس کا میں معنی نہیں سمجھا، مطلب نہیں سمجھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیتے تھے۔ اب اللہ کے نبی کے چلے جانے کے بعد ضروری تھا جیسے قرآن کو جمع کیا گیا ہے، ایسے ہی قرآن کے معنی مطلب جو علم تفسیر کہتے ہیں اس کو بھی جمع کرنا چاہیے۔ جیسے قرآن جمع کرے ہیں، قرآن کا معنی اور قرآن کا مطلب، قرآن کے معنی مطلب کو بھی ایک علم کی شکل دے کر، ایک مستقل ایک سبجیکٹ کی شکل میں دے کر اس کو جمع کرنا ایک بہت بڑا کام تھا۔ اس کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم سے لے کر بعد کے لوگوں نے، صحابہ کے بعد صحابہ کے شاگرد تابعین نے، تابعین نے، اس کے بعد کے علماء نے قرآن کی وہ خدمت کی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم سن نہیں سکتے ہیں، ایک مستقل تاریخ ہے، آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو کئی ہزاروں صفحوں پر لکھا گیا ہے کہ قرآن پر علماء نے، اس زمانے کے صحابہ کے شاگردوں نے کیا کیا خدمت کام کیا، قرآن کے معنی کے بارے میں، مطلب کے بارے میں، ڈکشنری کے بارے میں، اور قرآن کب نازل ہوا، شان نزول کے بارے میں، اور قرآن کو کیا طریقے سے پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں، تجوید کے بارے میں۔ واقعتاً ایسی کتاب بھی نہیں اتاری گئی، اور قرآن کے لیے جو کام علماء کی جماعت نے کیا ہے وہ کام آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اب قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کی ضرورت۔ اب ایک آیت قرآن کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کوئی چیز، تو قرآن کے معنی مطلب کو جمع کرنے والوں نے سب سے پہلی یہ کوشش کی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کا ہی سہارا لیا جائے۔ مثال کے طور پر ہم نماز میں کھڑتے ہیں، نماز میں کھڑ کر اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط مستقیم وہ کون سا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم؟ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ نہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ ہم معلوم کرنے کی ہم کوشش بھی نہیں کی ہے، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ معلوم کریں۔ اب اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ میں بتاتے ہیں کہ صراط المستقیم کیا ہے۔ 5ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت اتارا ہے۔ اچھا، صراط مستقیم کے بارے میں سورہ فاتحہ کے اندر ہی آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کن لوگوں کا؟ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے اپنے طرف سے انعامات کیے۔ تو وہ کون لوگ تھے انعامات کرنے والے؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے اپنی مہربانی کی، اللہ نے انعام اکرام کیا، ان کو عزت سے نوازا، وہ کون لوگ ہیں؟ پانچویں پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ کون لوگ؟ من النبیین، نبیین میں سے، والصدیقین، نبی کے بعد سچے مسلمان، سچے دل والے صدیقین، والشہداء، اللہ کے خاطر جان دے دینے والے، جان و مال کو کھپا دینے والے، والصالحین، نیکی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے، نیک مزاج کے لوگ، نیک فطرت والے۔ اب معلوم ہو گیا کہ کن لوگوں کے راستے پر چلنا چاہیے؟ نبیوں کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، اور نیک لوگوں کے راستے پر چلنے سے سیدھا راستہ ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ اب قرآن کا ایک آیت سے دوسرے آیت کو سمجھ لیا گیا، ایک آیت سے دوسرا آیت کا معنی مطلب معلوم ہو گیا۔ نمبر 1، قرآن کو سمجھنے کے لیے جو سہارا لیا گیا حدیث کا، اس لیے کہ اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو بھی بات جاری ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو بھی زبان سے جاری ہوتی تھی وہ بھی وحی ہے۔
وحی کے معنی کیا؟ وحی کے معنی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی چیز، جیسے قرآن اتارا گیا ہے، نبی نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی اللہ نے نبی کے دل میں ڈالا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خواہشات کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں، ادھر ادھر کی بات کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کی زبان سے جو بھی جاری ہوگا وَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان کی زبان سے جاری ہونے والی بات وہ وہی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن پر جیسے ایمان لانا فرض ہے، قرآن پر ایمان لائے بغیر آدمی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی کوئی کہے کہ میں قرآن پر تو ایمان لاتا ہوں، نبی کی بات پر ایمان نہیں لاتا، کافر ہو جائے گا۔ ایک فرق ہے، یہ قرآن متلو ہے، یعنی جس کو پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھ رہے ہیں، صبح میں بھی پڑھ رہے ہیں، شام میں بھی پڑھ رہے ہیں، یاسین پڑھ رہے ہیں، تبارک پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہنے والی کتاب۔ یہ ایسی کتاب جو پڑھتے رہنے والی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو چیز نکلی ہے وہ بھی کتاب ہے، وہ بھی وہی ہے، لیکن اس کو ہر کوئی نہیں پڑھتا، جاننے والے پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، مدرسے کے طلباء پڑھتے ہیں، حدیث کو پورا حدیث کا معنی مطلب کھول کھول کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ وحی مطلوع ہے، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حدیث وحی غیر مطلوع ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لیا گیا۔ حدیث میں بھی وہ حدیث جو صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے، اور جو صحیح حدیث ہے، اور جو کچھ ضعیف حدیث ہے، اس ضعیف حدیث کو نہیں لیا گیا۔ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث کیا ہے انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہ موقع نہیں ہے۔ تو صحیح حدیث کو مفسرین کرام کی جماعت نے بالکل وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے یا صحابہ سے سیکھے، ان لوگوں نے قرآن کے معنی مطلب بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دیکھا اور سامنے رکھ کر کہا، سوچا کہ اس میں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اس بارے میں اللہ کے نبی کا کیا کہنا ہے۔ نمبر 2، نبی کی باتوں سے قرآن کو سمجھا گیا۔ نمبر 3، نبی کے سامنے قرآن اتر رہا ہے، دیکھنے والے کون؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت۔ کس موقع پر اتر رہا ہے، اللہ رب العزت اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سب کچھ سمجھا دیا، سارا بتا دیا کہ قرآن میں اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کا سہارا لیا گیا، پھر نبی کی حدیث کا، نبی کی باتوں کا سہارا لیا گیا، پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی بات کا سہارا لیا گیا کہ صحابہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ حدیث قرآن کا علم حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ لوگ ایسے تھے، انہوں نے زندگی اسی پر کھپا دیا، پوری زندگی اسی پر لگا دیا۔ قرآن کے معنی مطلب ان کے زبان پر ہوتا تھا، کوئی بھی آپ قرآن کھول کر یہ سمجھ لیں کہ اس میں اللہ کیا بولنا چاہتے ہیں، پٹ سے وہ بول دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فلاں موقع پر ہمیں یہ بتایا، ہم اس موقع پر وہاں تھے، اللہ کے نبی پر یہ آیت اتری، ساری چیز سمجھا دیتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے تھے۔ تو صحابہ کی باتوں کو رکھ کر سمجھا گیا، علم تفسیر جو جمع کیا گیا اس میں صحابہ کی بات۔ نمبر 4، صحابہ کے شاگرد جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے، تابعین جن کو کہا جاتا ہے، ان کی بھی باتوں کو لیا گیا، اس لیے کہ نبی اور ان کے بیچ میں صرف صحابی کا فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اور تابعین کے بیچ میں صحابہ ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کے شاگرد صحابہ سے جو بات سیکھے ہیں اس کو بدل کر بول دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ بچہ جو سیکھتا ہے استاد سے سیکھتا ہے، استاد سے سیکھ کر ہی آگے بتاتا ہے، لہذا تابعین کی باتوں کو بھی قرآن کی تفسیر میں جمع کیا گیا۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5واں نمبر، عربی ڈکشنری، عربی لینگویج کی جو ڈکشنری تھی قرآن کو سمجھنے میں بھی، مثال کے طور پر خفیہ، اب میں جو کھول کر رکھا ہوں 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم کی پہلی آیت ہے، دوسری آیت ہے، اس میں خفیہ ہے۔ اگر خفیہ کا معنی سمجھ میں نہیں آیا تو ڈکشنری کو اٹھا کر دیکھا گیا کہ خفیہ کے کیا معنی آتے ہیں، کیا مطلب آتے ہیں، تو اس طرح کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، قرآن کی تفسیر کو جمع کیا گیا۔ اور بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو پہلے یا تو یہودی تھے یا تو نصرانی تھے،
لیکن وہ جب انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، وہ ایمان لا لیے. لیکن وہ توریت کو پڑھ کر تھے، انجیل کو پڑھ کر تھے. انہوں نے جب قرآن کو اٹھا کر دیکھا تو کچھ باتیں اس میں جو لکھی ہوئی تھی اس میں بھی بیان کی گئی ہیں، اس لیے کہ وہ بھی آسمان سے اتاری گئی ہے، یہ بھی آسمان سے. تو انہوں نے اس بات کو قرآن کو سمجھاتے ہوئے اس کا بھی سہارا لیا کہ توریت کے اندر بھی لکھا ہے، زبور کے اندر بھی لکھا ہے. اس کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں. اسرائیلی روایات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی بھی داخل ہو گئیں اور معلوم نہیں پڑا کہ یہ کہاں سے داخل ہوئی. اسرائیلی روایات کو بیان کرنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ وہ روایات جو صحیح ثابت ہیں ان کو تو بیان کیا جا سکتا ہے، ورنہ دوسرے وہ روایات جس میں جھوٹی باتیں، نعوذ باللہ. یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، سلیمان علیہ السلام آگے چل کر نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. جتنے نبی اللہ نے بھیجا ہے، 1.25 لاکھ نبی، 2 لاکھ نبی، جتنے نبی آئے کوئی نعوذ باللہ مرتد نہیں ہوئے. قرآن میں اللہ نے آیت اتار دی، وما کفر سلیمان. یہ یہودی نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جھوٹی تہمت باندھتے ہیں. وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، کبھی کفر نہیں کیا. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تو اس طرح کی غلط باتیں بھی لوگ لا کر شامل کر رہے تھے. بالکل کان چھاٹ کر کے صحیح چیزوں کو قرآن کی تفسیر کے اندر لیا گیا، حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اتنا ذوق شوق کے ساتھ سیکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کو سیکھتے ہوئے، سورہ بقرہ بولے تو تقریباً 2.5 پارے کی کتاب، 2.5 پارے کا ایک سورہ. مدرسے میں ایک بچہ پڑھتا ہے تو وہ بچہ تقریباً 2 مہینے کے اندر، زیادہ بول رہا ہوں، 2 مہینے کے اندر ایک بچہ وہ 2.5 پارہ یاد کر سکتا ہے، اور بھی زیادہ ملا لے تو 3 مہینہ. لیکن کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن کو پڑھتے بھی تھے، عمل بھی سیکھتے تھے، علم بھی سیکھتے تھے. تو 8 سال ہوا سورہ بقرہ کو سیکھنے میں. سوچ کر دیکھیے قرآن پر صحابہ نے کتنی محنت کیا ہے. آج ہمارا کنیکشن اس قرآن سے کتنا ہے، آج ہم قرآن سے کتنا دور ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف سورہ بقرہ کو سیکھنے میں 8 سال گزار دیے. ایک بچہ مدرسے کو جاتا ہے تو 8 سال میں عالم بن کر آ جاتا ہے، لیکن 8 سال قرآن کے لیے، صرف قرآن کی ایک سورت کے لیے لگا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ہم نے صرف قرآن کو رٹا نہیں بلکہ قرآن بھی سیکھتے تھے، قرآن کا علم بھی سیکھتے تھے، قرآن کا عمل بھی سیکھتے تھے، سارا ملا کر سیکھتے تھے. ٹھیک ہے. اب قرآن پر ایسی محنت کیا صحابہ نے. اب اندازہ کر کے دیکھیے قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سیکھتے تھے. ایک سورت کے لیے کئی مہینے، کئی سال لگ جاتا تھا، تب جا کر قرآن کا معنی، مطلب قرآن کو یاد بھی کر رہے ہیں، قرآن کا پریکٹیکلی طور پر کیسے قرآن پر عمل کرنا چاہیے وہ بھی سیکھ رہے ہیں. اس طرح کر کے قرآن پر محنت کیا صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت نے. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کا معنی سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر الذکر یہاں پر ہے، ذکر کے معنی آتے ہیں یاد کے، نصیحت کے. قرآن کے معنی میں بھی آتے ہیں، ذکر کے معنی ایک معنی قرآن کا بھی آتا ہے. بہت سارے لوگ صرف عربی جان کر قرآن کھول کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں قرآن کا معنی مطلب بولنا ہے. یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے انگلش پڑھنے کے بعد آدمی کوئی میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھ کر جو ہے ہسپتال کھول لے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپریشن کرے گا تو کتنے لوگوں کو قبرستان تک پہنچا دے گا. انگلش پڑھنے کے بعد کوئی آدمی صرف میڈیکل سائنس پڑھ لیا، انگلش پڑھنے کے بعد کوئی آدمی صرف انجینئرنگ پڑھ لیا. پریکٹیکل کسی استاد کے پاس رہ کر سیکھا نہیں، کہیں پریکٹیکل جا کر انجیکشن لگانا کیسے، آپریشن کرنا کیسے سیکھا نہیں، بلڈنگ کا اسٹرکچر کیسے بنایا جاتا ہے اور اس میں آرکیٹیکٹ کا کیا کام ہوتا ہے اور بلڈنگ کو فاؤنڈیشن کیسے کام کرتے ہیں، کچھ نہیں پڑھا، کچھ پریکٹیکل سیکھا نہیں.
ایسے ہی بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں قرآن کے بارے میں آسان سمجھتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ سیکھ لینا چاہیے۔ قرآن ورڈ بائی ورڈ سمجھ سکتے ہیں، آپ قرآن کو معنی جان سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں پیدا ہوتی کہ آپ قرآن کو کھول کر قرآن کا معنی مطلب سمجھائیں۔ کہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی آسان کتاب نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ عربی کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، عربی کوئی معمولی زبان نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو وقت لگانا پڑے گا، زندگی کھپانی پڑے گی۔ جیسے میں نے کہا، اللہ کے نبی کے صحابہ خود عربی زبان والے تھے، ان کی زبان خود عربی تھی، لیکن عربی زبان میں قرآن اتر رہا ہے تو ایک سورت کے سیکھنے کے لیے 8 سال لگا رہے ہیں۔ تو سمجھ سکتے ہیں کہ جو زبان والے تھے وہ سیکھنے کے لیے اتنا سب کچھ لگا دیے، ہم قرآن کو سیکھنا پڑے گا۔ صرف عربی سیکھ لینے سے قرآن کا تفسیر، قرآن کا معنی مطلب بیان کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں آتی۔ ایک عام سوال ایک لوگ یہ کرتے ہیں، حضرت اللہ قرآن کے اندر بولتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی اس کا یاد کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو لوگوں کی نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ کون ہے اس کو قرآن کو یاد کرنے والا، سمجھنے والا؟ تو قرآن آسان ہے، تو جو عربی سمجھ لیتا ہے تو اسے قرآن معنی مطلب بیان کر سکتا ہے۔ دیکھیے قرآن کے اندر 2 قسم کے علم ہیں، قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں۔ ایک آیت وہ ہے جس میں آخرت، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، اللہ کی بڑائی، اللہ کیسے قرآن کو چیزوں کو بناتے ہیں، پہاڑ کو کیسے بناتے ہیں، سمندر کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں، پتھر کتنے قسم کے پتھر ہیں، مختلف قسم میں اللہ کی بناوٹ کے بارے میں کچھ آیتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کچھ آیتیں ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کے بارے میں کچھ آیتیں ہیں۔ تو کچھ واقعات ہیں، قوموں کے قصے، جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانا، اللہ نے ان پر کیسے عذاب اتارا اور نبی کو کیسے لوگوں نے ستایا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، مختلف۔ ایک تو یہ قرآن کا الگ